اس نے اس سلیقے اور اس مؤثر انداز میں باتیں کی کہ میں اس بات کا قائل ہو گیا کہ واقعی مجھ سے بڑی غفلت ہو رہی تھی، اور مزے کی بات یہ کہ مجھے اس نے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ در حقیقت میری کلاس لے رہی تھی۔ اس نے مجھے کسی باستوس یا پرشش کا احساس نہیں دلایا تھا، اس کے لہجے میں کوئی خاص سرزنش بھی نہیں تھی، اس نے ہر بات انتہائی میٹھے انداز اور لب و لہجے میں کی تھی، اور ایک طرح سے میری خامیوں کوتاہیوں کی نشاندہی کی تھی۔ اگر یہی بات کوئی اور کرتا تو میں برا مان جاتا اور اپنی انا کا اسیر رہتا، لیکن اس کی بات میری سمجھ میں آ گئی، اور میں نے اسے تاکید کی کہ آنے والے دن وہ مجھے صبح اٹھا دے تاکہ میں بھی اپنے پروردگار کا شکر ادا کر سکوں جس نے مجھے ایسی شکر گزار صابر و شاکر بیوی عطا فرمائی تھی۔ وہ مسکرانے شرمانے لگی کہ وہ مجھے ضرور اٹھا دے گی۔ میں نے کچھ دن اس کی باتوں پر عمل بھی کیا اور اس سے مجھے بڑا روحانی سکون بھی ملا، مگر پھر وہی ہوا کہ بعد میں آہستہ آہستہ میں اپنی لاوالی ڈگر پر آ گیا، مگر وہ گائے بگائے مجھے ٹوکتی ٹاکتی رہتی، دوسرے لفظوں میں برابر اپنا فرض ادا کرتی رہتی تھی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں بس ایک دو بار ہی اپنے گھر یعنی اپنے ماں باپ کے گھر گیا تھا۔ ہر بار اماں ابا نے میرے سب بہن بھائیوں کو بھی خصوصی طور پہ بلا لیا تھا تاکہ سب اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے مل سکیں۔ اس دوران میری بیوی نے میری ماں اور باپ کی ایسی خدمت کی تھی کہ وہ دونوں ہر لمحہ اسے دعائیں دیتے نہ تھکتے تھے، اور وہ تھی بھی اس کی اقدار۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ سخت سردی کے باوجود وہ الگ صبح اٹھ جاتی، پہلے خود وضو کرتی، پھر میرے ابا جنہیں وہ بڑے ابا کہا کرتی تھی کے لیے پانی گرم کر کے رکھتی تاکہ انہیں وضو کرنے میں دشواری نہ ہو، پھر ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں اٹھاتی، اور جب وہ اسے دعائیں دیتے وہ اٹھ جاتے تو وہ پہلے خود نماز ادا کرتی، پھر انگیٹھی میں انگارے دکھا کر میری اماں کی پایتی رکھتی۔ سردیوں میں ان کی ہڈیاں دکھتی تھیں اور ڈاکٹر نے اس کا علاج سکائی بتایا تھا۔ پھر وہ باورچی خانے میں جا گھستی اور سارے گھر کے لیے ناشتے اور کھانے کا انتظام کرتی۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے لیے وہ گوشت ترکاری کی فہرست بنا کر ابا کو دے دیتی جو اسے دعائیں دیتے ہوئے ٹوکری اٹھا کر بازار چل دیتے۔ سارے گھر کی جھاڑ پونچھ بھی اس نے اپنے دم کے اوپر لے لی تھی۔ صحن کے پودوں کی تراش خراش اور پیڑوں کو پانی دینا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ پھر ذرا سا وقت مل جاتا تو وہ میرے ابا یا اماں کا سر دبانا شروع کر دیتی۔ یہ بات نہیں تھی کہ کسی نے اسے یہ سب کرنے کے لیے کہا تھا، بلکہ یہ سب اپنی مرضی اپنی خوشی سے کرتی تھی۔ کئی بار میری بہنوں نے اس کا ہاتھ بٹانے اور کام سنبھالنے کی کوشش کی تو وہ ناراض ہو گئی۔ میری بہنوں نے اسے سمجھایا کہ وہ تو خود اپنی خوشی سے اپنا گھر سمجھتے ہوئے سب کام کرتی ہے، لیکن دیکھنے والے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اس گھر کی بہو پر ہم گھر والے ظلم کر رہے ہیں، اس لیے وہ کام بانٹ کر کیا کرے تاکہ کسی کو کچھ کہنے سننے کا موقع نہ ملے۔ بات معقول تھی، لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ چونکہ میری بہنوں کا بچپن جوانی گھر میں گزرا ہے اور انہوں نے اپنے دور میں گھر کی خوب خدمت کی ہے، لیکن وہ تو ابھی آئی ہے، لہٰذا اسے اپنی مہارت دکھانے اور امور خانہ داری کے جوہر دکھانے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی گھر کے بزرگوں کی خدمت کر سکے۔ بات یہ بھی معقول تھی، لیکن پھر بھی گھر کی لڑکیوں نے مل کے اپنے اپنے حصے کے کام بانٹ لیے۔ دلارہ کے حصے میں کھانا پکانا آیا کہ وہ اس کام میں طاق تھی، دوسرا کوئی اس کا عنصر نہ تھا، اور گھر کے مردوں کے میدوں پر اس کا راج تھا۔ یوں جب میں واپس اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے کا رخصت ہوا تو میرا پورا گھرانہ ایسے اداس تھا جیسے میں اپنی ڈیوٹی پر نہیں بلکہ بما بیوی کسی لام پر جا رہا ہوں۔ انہی دنوں اس کے گھر سے بلاوا آیا کہ اس کے ابا کی طبیعت خراب ہے، وہ آ کر دیکھ جائے۔ تب مجھے خیال آیا کہ شادی سے آج تک اس خدا کی بندی کو میں آج تک اس کے گھر یعنی سسرال لے کر نہیں گیا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی ایسی کوئی فرمائش کی تھی۔ میں نے اس سے بات کی تو وہ بولی، وہاں ابا کی دیکھ بھال کے میرے اور بہن بھائی موجود ہیں، لیکن یہاں آپ کے پاس سوائے میرے اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اب میرا پہلا فرض تو آپ کی خدمت ہے۔ میں قربان ہو گیا۔ دوپہر کو جب میں اپنے سسرال پہنچا تو ہاتھ لیا گیا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا کہ اسٹیشن سے گاؤں تک میں کسی تانگے پر بیٹھ کر پہنچا تھا، اور میں زندگی میں 2-4 بار ہی تانگے پر بیٹھا تھا، اس لیے میرا پورا جوڑ ہل گیا تھا۔ میں جاتے ہی سسر صاحب کا حال احوال پوچھنے کے بعد دھپ سے پلنگ پر لیٹ گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ جب ہلکے ہلکے شور سے میری آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی۔ میں ہاتھ منہ دھو کر صحن میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قرب و جوار کی کئی درجن دیہاتی عورتیں لڑکیاں وہاں موجود ہیں، اور بیچ میں راج سنگھاسن سنبھالے بیوی بیٹھی ہیں۔ مجھے دیکھا تو دور سے سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اہل مجمع کی نظریں میری طرف گھوم گئیں۔ میں بوکھلا کر کمرے میں واپس آ گیا۔ باہر صحن سے آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ بیوی یہاں گاؤں میں بڑی ہر دل عزیز تھیں۔ انہیں ہر عورت اور بچے کا نام ازبر تھا، اور سب سے نام بنام اس کے گھر والوں کی خیریت پوچھ رہی تھیں، اور گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں بھی ان کے پیچھے بیتی رودات تفصیل سے سنا رہی تھیں۔ کس کی شادی ہوئی، کون گھر آ بیٹھی، گاؤں کے واحد پرائمری اسکول میں کون فرسٹ آیا، کس کے یہاں گڈے گڑیے کا بیاہ ہوا وغیرہ۔ میں حیرت زدہ تھا کہ ان میں ہر عمر، رنگ اور نسل کی عورتیں اور لڑکیاں شامل تھیں۔
یعنی شادی سے پہلے ہی بیوی کی گاؤں میں پبلک ریلیشننگ بہت مضبوط تھی. ان کی حد لذیذی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی. میں نے تو کچھ آرام بھی کر لیا تھا، مگر اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ جب سے آئی ہے ہجوم میں گری بیٹھی ہے، حالانکہ وہ میرے برابر ہی تھکی ہوئی ہوگی. میں بے چین ہو گیا. گھر کی ماما کے ہاتھ میں نے بیوی کو بلا بھیجا. میرے پوچھنے پر انہوں نے اقرار کیا کہ وہ جب سے آئی ہیں ارد گرد سے آنے والی اپنی پرانی پڑوسوں، سکھیوں، سہیلیوں سے ملنے میں مصروف ہیں. میں نے اس سے کچھ دیر آرام کرنے کو کہا تو بولی، آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر یہ لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کر صرف مجھ سے ملنے، مجھے دیکھنے آئے ہیں. اگر آج میں اس وقت ان لوگوں سے نہ ملی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. میں ان کی محبت اور خلوص کو ٹھکرانا نہیں چاہتی. میں بعد میں آرام کر لوں گی، آپ آرام کریں، میں ابھی آتا. یہ کہہ کر وہ یہ جا وہ جا. میں اس کی انسان دوستی اور ہمدردی کا قائل ہو گیا. یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اتنی عورتوں بچوں کی اس تعداد میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ بیوی چوری چھپے ان کی تھوڑی بہت مالی مدد بھی کر دیا کرتی تھی، کہ بہرحال وہ چھوٹی موٹی زمیندارنی بھی تھی. Thanks for watching. Like, subscribe, comment.